بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 23 شعبان آخری جمعرات ہے۔ آج جو وظیفہ بتاؤں گا، اگر اسے آج پڑھ لیا جائے گا نا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا ایک ایک بچہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، اس گھر میں موجود ہر بیمار کو شفا مل جائے گی۔ اس گھر میں موجود اللہ ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، لیکن یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ صرف 23 شعبان آخری جمعرات کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا نا، تو پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب شعبان کی 23 تاریخ جمعرات کا دن آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں۔ اب غلطی کوتاہی کی، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگوں کے گھر میں فاقوں تک کی نوبت ہے۔ ان فاقوں سے، اس غربت تنگ دستی سے مکمل نجات چاہتے ہو؟ اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ میں کوئی دعوے دار نہیں، دعوے دار صرف رب کی ذات ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جب تک وہ نہ چاہے نا، آپ ہوں، میں ہوں، ہم میں سے کوئی بھی انسان کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو، آج میں جو وظیفہ لے کر آیا ہوں نا، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دن رات محنت کرتا ہے، اس کی توقع ہوتی ہے کہ اسے اس کی مرضی کے مطابق نتیجہ ملے، اور بعض اوقات جب آپ کے کاروبار میں بندش ہوتی ہے، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ دن رات محنت بھی کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یا اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ کے علاوہ اگر اللہ آپ سے ناراض ہے، جب تک اللہ کی ذات آپ سے راضی نہیں ہوگی، نہ وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ حاجات پوری ہوں گی، نہ مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ آزمائش آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں نا، جب آپ کو لگے کہ آپ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، تو سب سے پہلے بغیر کسی وظیفے تسبیحات کو پڑھے بغیر، جعلی پیروں فقیروں کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی کوتاہی کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے نا، تو اللہ آسمان سے زمین پر پھینکنے میں ایک منٹ نہیں لگاتا۔ اللہ کی پکڑ اتنی بری ہے کہ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ انسان اربوں سے لاکھوں پر، لاکھوں سے ہزاروں پر، اور ہزاروں سے گلی کوچوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج 23 شعبان آخری جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ شروع سے لے کے اینڈ تک میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ میں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، میں اللہ کو منانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان بعض اوقات وظیفے تو پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ میں سے بہت سے بہن بھائی ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ سے آج تک مانگنا نہیں آیا، جنہیں آج تک وظیفہ پڑھنا نہیں آیا، لیکن آج میں آپ کو بچوں کی طرح ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ انشاءاللہ آپ کسی بھی پکڑ کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے، بندشوں کی وجہ سے، پریشانی کوئی بھی ہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کسی بیماری کا، پریشانی کا، تنگ دستی کا، کسی بھی آزمائش کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں، پھر نسلوں تک رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ آج ایک وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، 23 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ قرض میں بال بال ڈوبا ہوا ہے نا، یہ نہیں سوچنا کہ کروڑوں کا قرض ہے کیسے ختم ہوگا۔ آپ نے صرف یقین کا عمل کے ساتھ
اپنے رب کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر ہاتھ پھیلا کے بیٹھنا ہے اور رب کعبہ سے یہ وظیفہ پڑھ کے مانگنا ہے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 23 شعبان آخری جمعرات کے دن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ وظیفہ آپ پڑھیں گے، فائدے بے شمار ہوں گے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا مشکل کشا ایک بار اپنے دربار شریف میں موجود تھے کہ ایک صاحب آئے، فرمایا اے اللہ کے ولی، اللہ کے شیر، ہم بے اولاد ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے ولی مولا علی فرمانے لگے جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، بتایا بے روزگار ہوں۔ اللہ کے شیر نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی کسی پریشانی کا ذکر کیا۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے پوچھا اے اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا، آپ اللہ کے شیر ہیں، آپ سیدہ کائنات کے شوہر ہیں، آپ کے پاس 3 افراد آئے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر کیوں بتایا؟ تینوں کی مرادیں، پریشانیاں تو الگ الگ تھیں۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے کہ جب انسان بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، آزمائش حد سے بڑھ جائے نا، تو استغفار سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جس نے استغفار کر کے رب کو راضی کر لیا، آزمائش، مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستیاں سرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ میں سے جو کوئی بھی موجود ہے نا، جتنا بھی مجبور ہے، بے بس ہے، تنگ دست ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات بے حد خراب ہو چکے ہیں، صرف 23 شعبان آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نا، جب رب راضی ہو جاتا ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آج جھولی پھیلا کے اگر چھپڑ پھاڑ کے اپنی خواہش کو، اپنی حاجات کو پوری کروانا چاہتے ہو تو آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب توجہ کیجیے گا، 23 شعبان آخری جمعرات کے دن پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس وظیفے کو ابھی پڑھ لیں، آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یعنی کہ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے نا، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے، عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے، آج 23 شعبان آخری جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ جو آج اس دعا میں شامل ہوگا نا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا نا، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی، میری، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، ہم سب اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے اولاد ہے، اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جن کے گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ آج میں تیرے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں۔ آج جو بندے اور بندیاں تیرے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں نا، تیری ایک کن کے محتاج ہیں۔ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہماری تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ ہم سب کی مشکلات، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں اگر بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔
اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہا ہے تو اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت خاص ہے۔ اب آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا تو آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو نہ پڑھا تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ پہلے خود کے ساتھ سنجیدہ ہو کر 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھیں، اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اب توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے نا، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج جس کا جو بھی مقصد ہے نا، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وظیفہ ہے، اس سے بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کو یہ قرآنی آیت یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آتی ہے تو بہترین ہے، نہیں آتی نا تو پھر آپ اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب تک ہمارے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی، جب تک ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں نکل جاتے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی وظیفہ، کوئی حاجت، کوئی نماز ہماری کسی پریشانی کا حل نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر آج کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو کامیابی کے لیے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس سے بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس استغفار کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور استغفار کو پڑھتے ہوئے جان نہیں چھڑانی۔ استغفار کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ کو منا لیا ہے، اللہ نے بخشش فرما دی ہے، پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے نا آپ کو مل جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے نا، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اللہ جھولیوں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے مانگنا ہے۔ میرا یقین کیجئے آپ اور میں اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ آج توبہ کر لی، آج اللہ کو راضی کر لیا۔ جس نوکری کے لیے، جس رشتے کے لیے ہم لوگوں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں نا، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، یہ نوکری، یہ رشتے خود چل کر آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 11 بار پڑھنا ضروری ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا،
وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد اب جیسے ہی آپ اس ایک قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے نا، جو اللہ کی لاڈلی سورہ ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، جیسے ہی آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں گے، اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی دیر ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے، جو بن دیکھے اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تین بار ہو گیا۔ یہ کیسی قرآن سورہ مبارکہ ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ آپ کی نیکیوں میں اتنا اضافہ فرما دے گا نا، اللہ آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا کہ رب کعبہ کی قسم آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جمعرات کا دن ہے، بڑی مراد کا دن ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ 10 حاجات لے کے بیٹھو گے نا، اور حاجات بھی وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کے 10 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 10 کی 10 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 10 کی 10 خواہشوں کو پورا فرمائے گا، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے آپ دل ہی دل میں رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 23 شعبان جمعرات کا دن ہے، ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ آج تاک رات بھی ہے، شعبان کا آخری عشرہ بھی ہے۔ سورہ اخلاص کو توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا۔ سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ اللہ کے ہر نام کی طاقت اور تاثیر بے شمار ہے۔ صحابہ کرام نے تحقیق کی اور تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ آج 23 شعبان جمعرات کے دن سورہ اخلاص کے بعد یا حی یا قیوم پڑھنے والا مستجابت دعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب سے جو مانگے گا نا، فوراً اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے، آپ رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگیں، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دے۔ آپ صبح وظیفہ پڑھیں، شام تک 1100 کروڑ بھی مانگو تو مل جائے۔ آپ رات کو وظیفہ پڑھیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ تو آج جمعرات کے دن یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا، کیونکہ اللہ کے ولیوں نے یا حی یا قیوم اسم اعظم کا ذکر کیا۔ اس ذکر سے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اس ذکر سے اللہ 1,00,000 پر 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اس ذکر سے اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مقروض کو قرض سے نجات دے دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد دے دیتا ہے، بگڑے کام سنوار دیتا ہے، بیڑے پار کر دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا نا، آج یا حی یا قیوم پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے 23 شعبان آخری جمعرات کے دن یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، رمضان کی تیاریاں عرش الہ پہ جاری و ساری ہیں، اور آپ اپنے رب سے فریاد لے کے، مرادیں لے کے، حاجات لے کے، پریشانیاں لے کر یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ صرف 11 بار، کتنی بار؟ صرف 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی
اللہ آپ پر اتنا خاص کرم فرمائے گا نا، اللہ آپ کے لیے اتنی آسانیاں فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک کا لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ سے ضائع ہو جائے۔ آج جمعرات کے دن یہ 3 اعمال جس گھر میں بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے جائیں گے نا، نہ کم نہ زیادہ پڑھنے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے کر کے پڑھنے ہیں، جس طرح بتایا ہے ایسے ہی پڑھ کے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو مانگو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔